فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اللہ کا پورا قرآن مقدس، یہ وہ علم الہی کا خزانہ، اس پورے قرآن کے علوم کا خلاصہ وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ وہ مقام تھا جس میں فعلم پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. اور فرمایا میرا پیغمبر سمجھنے والا مسئلہ، جاننے والا مسئلہ، جس مسئلے کا علم یہاں امر کا صیغہ ذکر کیا، ہر مکلف پہ سیکھنا واجب ہے، ہر مرد پہ سیکھنا فرض ہے، ہر عورت پہ سیکھنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ سیکھنا فرض ہے، ہر کلمہ گو پہ سیکھنا فرض ہے. پوری کائنات کے لیے نجات کے طور پہ جس کا سمجھ کے اقرار کرنا فرض ہے وہ ایک ہی جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی کا بیان ہے، اسی کا بیان ہے. جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب ذرا میرے ساتھ بولو گے، نہ نعرہ نہ سبحان اللہ، لیکن سبق دہرانا ہے لا الہ الا اللہ. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے، 7 لاکھ انبیاء کے علوم تم نے سینے میں محفوظ کر لیے. یہ جملہ سمجھ آ جائے، تورات، انجیل، زبور، قرآن مقدس کے سارے علوم تمہارے سینے میں آ گئے. لیکن صرف طوطے کی طرح پڑھنا نہیں، اس جملہ کو سمجھ کے پڑھنا، اس کو جان کے پڑھنا، عقیدہ رکھ کے پڑھنا. اور عقیدہ تب ہوگا کہ پہلے سمجھو، پہلے علم ہو. اس کے میں 3 معنی عرض کرنے لگا ہوں اور تینوں معنی سمجھنے ضروری ہے. لا الہ الا اللہ ایک وہ معنی جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے وہ میں نے سمجھانا ہے. کیا ترجمہ کرتے ہو؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق، بولو شاباش، اللہ کے سوا. میں نے سبق پڑھانا ہے، تقریر نہیں کرنی. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. عبادت کیا ہے؟ بس یہاں بریکے فیل. مولوی بھی اتنا معنی بیان کرتا ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. تو الہ بھی عربی، عبادت بھی عربی، عربی کا ترجمہ عربی میں کر دیا. تم پنڈی والوں کو کیسے سمجھ آئے گا الہ کس کو کہتی؟ الہ عربی تھا. اور عبادت بھی کیا ہے؟ بولو یار، عبادت بھی کیا ہے؟ قرآن سے بتاؤ. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. قرآن عربی، عبادت بھی عربی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی بولی میں سمجھنا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے. یہ معنی صحیح ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. لیکن عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کوئی اس سے آگے چلے گا وہ کہہ دے گا اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں. بندگی فارسی ہے، عبادت عربی ہے. تمہاری بولی میں الہ کس کو کہتی ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ پوری توجہ سے بیٹھنا ہے. عبادت کس چیز کا نام، بندگی کس چیز کا نام، اس کو علماء نے تھوڑا کھولا. علامہ بیضاوی، روح المعانی، علامہ رازی، خطیب شربینی اور یہ سب مفسرین اس کو تھوڑا سا آگے کرتی ہیں کہ عبادت کا معنی غایت تذلل، غایت انکسار، ذلت کا آخری درجہ، انکسار کا آخری درجہ، عجز کا آخری درجہ، ذلت کا آخری درجہ. اس کو وہ کہتے ہیں غایت تذلل، غایت عجز، عجز و انکساری کا آخری مقام اور ذلت و عاجزی کا آخری مقام. لیکن یہ باتیں سمجھنے والی کہ عاجزی کا آخری درجہ، ذلت کا آخری درجہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ظاہر لیا جائے، اب ذرا توجہ کرنا ہے، تو سوائے سجدے کے عبادت کوئی عبادت نہیں.
کیونکہ ذلت کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ سجدے میں. جب آدمی جبین زمین پہ رکھ دیتا ہے تو اس سے آگے عاجزی کا کوئی درجہ نہیں. اگر عبادت ہے عاجزی کے آخری نقطے کا نام، آخری درجے کا نام، تو پھر سجدہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. بات سمجھ رہے ہو میری؟ پھر سجدہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. حالانکہ ہم نے شریعت دیکھی، یہاں پر تو ہنسنا بھی عبادت ہے، یہاں پر تو آکڑنا بھی عبادت ہے. مشرک کے سامنے سینہ اکڑانا، غرور ظاہر کرنا، اور اگر میں لفظ بولوں نا وہ بھی ٹھیک ہے، تکبر کا اظہار دل میں نہ ہو، لیکن مشرک کے سامنے اکڑنا، غرور، سینہ تان کے جانا اور مونچھوں کو بل دے کے جانا، یہ بھی سب سے اونچی عبادت ہے. پھر عاجزی کہاں گئی؟ عاجزی کی انتہا کہاں گئی؟ پریشانی ہونا، میں آسان بھی کر سکتا ہوں، تھوڑا سا آگے چل کے آسان کرتا ہوں. عاجزی کی انتہا کدھر گئی؟ عبادت کا معنی تھا عاجزی کی انتہا، اور جہاں اکڑنا عبادت. یار یوں نہ سمجھو جو کعبۃ اللہ گئے انہیں پتا ہے طواف کے جو پہلے چکر ہیں وہ رمل کرتے ہیں نہیں کرتے، تو یہی تو آکڑنا ہے. بوڑھے بھی آکڑ رہے ہیں، جوان بھی آکڑ رہے ہیں، کندھے سے کپڑا بھی اٹھایا ہوا ہے اور آکڑ بھی رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور ہے کیا؟ آکڑ. یہ ہے آکڑ. صحابہ آئے، مشرکین نے کہا یہ تو کمزور ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا سینہ تان کے چلو. مشرک کو پتا چلے کوئی کمزوری معاہدوں میں نہیں آئی. یہ مشرک کے سامنے سینہ تان کے چلنا، یہ سب سے اونچی عبادت ہے. تمہاری تہجد سے بھی بڑی عبادت ہے، تمہاری نفلوں سے بھی زیادہ بڑی عبادت، کہ مشرک اور بدعی کو اپنا روب دکھلانا، اس کے سامنے اکڑنا، اس کے سامنے اظہار تکبر کرنا، یہ ہر نفل سے اونچی عبادت، تہجد سے اونچی عبادت، ذکر و اذکار تنہائی سے اونچی عبادت. تو پھر عاجزی کہاں گئی؟ عبادت تو عاجزی کا نام ہے. تو اس لیے یاد رکھو تذلل دو طرح ہیں. ایک ہے تذلل اعضاء کا، جس کو کہتے ہیں تذلل جبارے، ہاتھوں کا، گھٹنوں کا، ماتھے کا، اور ایک ہے تذلل قلبی، دل کا تذلل. دل کا تذلل کہتی ہے عقیدہ کو. یہاں وہ عاجزی نہیں کہ جو جوارے سے عاجزی کی جائے، یہاں وہ عاجزی نہیں. اگر وہ عاجزی ہو پھر اکڑنا عبادت نہیں. اگر وہ عاجزی اعضاء والی ہو پھر سجدے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. حالانکہ قیام عبادت، دوڑنا عبادت، چلنا عبادت، اکڑنا عبادت، سونا عبادت، لیٹنا عبادت، ہنسنا عبادت، رونا عبادت، یہ ساری چیزیں عبادت میں آ رہی ہے. تو وہ تذلل اور عاجزی ہے دل کی، جس کا نام ہے عقیدہ. اسی لیے امام ابن القیم رحمت اللہ تعالی علیہ منیہ میں فرماتی ہیں العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة. فهي العبادة. عبادت نام سجدوں کا نہیں، عبادت نام رکوع کا نہیں، عبادت نام ٹکرے مارنے کا نہیں. العبادت عبارت عن الاعتقاد. عبادت نام ہے عقیدے کا. عبادت کی شروعات ہوتی ہے عقیدہ سے. کسی ہستی کو ما فوق الاسباب سننے والا ماننا، کسی ہستی کو ما فوق الاسباب جاننے والا ماننا، کسی ہستی کو ما فوق الاسباب
متصرف ماننا، یہ عقیدہ وہ ہے جس سے عبادت شروع ہوتی ہے، بغیر اسباب کے سننے والا کسی کو ماننا، بغیر اسباب کے جاننے والا کسی کو ماننا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا کسی کو ماننا، یہ العبادت عبارت عن الاعتقاد، یہ پہلا معنی ہے۔ اگر یہ عقیدہ رب کے لیے رکھا کہ میرا اللہ بغیر اسباب کے ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے، تو یہ عقیدہ رب کی عبادت ہوگا، اور اس عقیدے کے تحت کل دعائن و ثنائن و ندائن ینشأ من ھذا الاعتقاد، جو اس عقیدے کی بنیاد پہ رونا ہو وہ رونا عبادت، اس عقیدے کی بنیاد